بٹ صاحب آپ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا چونکہ ایکسپوئر ایز این ایڈوکیٹ ہے اور آپ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے وکلاء کے لیے خاص طور پہ کیونکہ آپ کا ایجوکیشن لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے حوالے سے آپ کا جو کردار ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے ایک تو لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے کہ اس میں جو کچھ ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں ایڈمیشن پہ کالجز پہ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے موجودہ جو ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں وکلاء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب بڑا آپ نے اہم موضوع پہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں بات کر سکوں. اس میں جو ہمارا پنجاب کا لیگل ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے اس وقت کوئی 83 کالجز اور کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ لیگل ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. کرونا کی وجہ سے جو ہے 2-3 مسائل ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ایک تو کلاسز نہیں ہو رہی اور فیسیں جو ہے وہ بچوں کو دینا پڑ رہی ہیں. اس کے لیے ہم نے ابھی ڈائریکشن دی ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ شروع کی جائیں. آن لائن جیسے کورٹ میں بھی ہائی کورٹ میں بھی آن لائن کوئی انہوں نے آپشن دی ہے کہ آپ آن لائن آرگومنٹ کر سکتے ہیں. آپ آن لائن جو ہے وہ اپنے ساری چیزیں جو ہے وہ ایویڈنسز وغیرہ سارے چیزیں کروا سکتے ہیں اور تحریری آرگومنٹ کا بھی انہوں نے آپشن دیا ہے. لیگل ایجوکیشن میں ہم ابھی جتنے لا کالجز ہیں ان کی ہم نے میٹنگ بلائی ہے کہ آپ جو ہے اس کو ریفائن کرنے کے لیے جو ابھی ججمنٹ PLJ 2018 سپریم کورٹ 815 پاکستان بار کونسل ورسز فیڈریشن آف پاکستان آئی ہے اس میں 2-4 چیزیں انہوں نے مینڈیٹری بھی کر دی ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بچہ لاء میں ایڈمیشن لے گا اس کے لیے پہلے ایک لیٹ کا ٹیسٹ ہے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ HEC کی زیر نگرانی ہوگا اور اگر وہ بچہ میرٹ پورا کرے گا تو پھر اس کو جو ہے ایڈمیشن ملے گا. اور جو لاء کالجز کی سیٹیں ہیں وہ 100 کر دی ہیں. اب لیٹ کا ٹیسٹ اتنا کم آتا ہے کہ لاء کالجز کی وہ جو 100 سیٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی. ان کا احتجاج یہ ہے کہ جی اس طرح سے تو ہمارا سارے کا سارا لیگل ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو اس ساتھ جو گیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمارے وکلاء سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ لاء جو ہے وہ مکمل کرے گا تو اس کے بعد اس کو ایک ٹیسٹ سے گزارا جائے گا. اگر اس ٹیسٹ کے 3 چانسز میں وہ 50% نمبر لے گا تو اس کو جو ہے وہ لیگل پروفیشن میں انٹر ہو سکتا ہے. ہی کین جوائن جوڈیشری, ہی کین جوائن اینی لیگل پروفیشن اور ہی مے بی اے پارٹ آف لیگل فرٹرنٹی. لیکن اگر وہ 3 چانسز مس کر دیتا ہے تو ایک ڈبل گریجویٹ جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ لے کے شاید اس کو سڑک پہ پھرنا پڑے گا. اس کے اوپر جو ہے میں 2 مرتبہ ہم نے اپنے پنجاب بار کونسل کے جنرل ہاؤس سے یہ منظوری دلوائی کہ پوری دنیا میں جو بھی امتحانات کا سسٹم ہے 50 نمبر پاسنگ مارکس جو ہیں وہ PhD کے علاوہ کسی سبجیکٹ کے نہیں ہیں. تو ہم نے ریکویسٹ یہ بھی ایک پاکستان بار کونسل کو اور HEC کو لکھی ہے کہ اس کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 33 سے 40 کے قریب ہونے چاہیے تاکہ رائٹ آف چوائس آف پروفیشن جو ہے وہ سب کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ متاثر نہ ہو. یہ ایجوکیشن کے لیے نہیں پروفیشن کے لیے جی یہ پروفیشن کے لیے ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں 3 پروفیشن ہیں. آپ کا انجینئر ہے تو وہ جسٹ اپنی ڈگری پاس کرتا ہے تو اس کو انجینئرنگ کاؤنسل کے ساتھ رجسٹریشن کے بعد وہ 100 منزلہ بلڈنگ بھی کھڑی کر سکتا ہے. الیکٹریکل انجینئرنگ بڑا سے بڑا گریڈ جو ہے وہ چلا سکتا ہے جس میں ایون الیکٹریسٹی بن رہی ہے دوسری چیزیں. اس کا کام وکیل سے بہت زیادہ حساس ہے. اسی طرح سے جو ڈاکٹر ہے ہمارا وہ MBBS کرتا ہے اپنی ڈگری پاس کرتا ہے اس کی PMDC کے ساتھ رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انسانی جان اور جسم کے ساتھ جو ہے اس کے سارے معاملات ہیں وہ بھی بڑا حساس ہے. وکیل کا میں سمجھتا ہوں شاید اس سے زیادہ حساس کام نہیں ہے. تو اس میں جو آئین کا آرٹیکل 4 اور 25 ہے وہ ہٹ ہوتا ہے کہ پروفیشنلی جو ہے ایکویلٹی بھی رکھنی ہے اور آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے.
تو اس سے 3 فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں یہ جو میں نے ابھی ججمنٹ کا ذکر کیا ہے اس میں ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں. آنریبل چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے, بے شک وہ ٹائم بارڈ ہے لیکن ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو چیزیں فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہو رہے ہیں, آرٹیکل 8 آف کانسٹیٹیوشن جو پاکستان ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ قانون جو ہے, کوئی بھی ججمنٹ, کوئی چیز جو ہے وہ آئین کے متصادم آپ پاس نہیں کر سکتے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ریویویبل ہیں اور ان کو ریویو ہونا چاہیے. بچوں کا فیوچر ہے. ایک بچہ 3 چانسز میں اگر لیگل پروفیشن میں انٹر نہیں ہو پاتا تو پھر ڈبل گریجویٹ جو ہے وہ کیا کرے گا. تو یہ بینگ ایک ریپرزینٹیو آف بار یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ بطور چیئرمین لیگل ایجوکیشن اس کے اوپر جو ہے ہم وائس ریز کریں اور اس کے اوپر جو ہے چیزیں کریں. اس کے اوپر تمام ادارے جو ہیں, ہماری HEC ہے, پاکستان بار کونسل ہے, ہماری جوڈیشری ہے, ان سب کو آن بورڈ کرنے کے لیے ہم نے میٹنگز بلائی ہیں. دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں تھوڑے سے بریک کے بعد. تو بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ آپ سے یہ لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے پھر دوبارہ ڈسکس کریں گے. تو ناظرین وقفے کا آتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ناظرین, ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں. تو ہم پروگرام وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. بھٹی صاحب بات کر رہے تھے لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے. میں ذرا ایک چیز اور آپ سے وہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں آج سے جب ہم نے لا کیا جس زمانے میں تو پورے پاکستان میں 4-5 لا کالج ہوتے تھے. آج لا کالجز آپ نے ایک تعداد بتائی 57. اب اس سے زیادہ ہو گئے تھے. اب ان کو مزید کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, اس زمانے میں بھی اتنی یعنی لا کالج ہونے کے باوجود اس قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی. لا کالج بڑے محدود تھے لیکن کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی. اب ریسٹرکشنز میں آپ HEC کو بھی درمیان میں آ گئی اور لیگل پروفیشن میں. اب HEC والے کیا رول ادا کر سکتے ہیں پروفیشن کے لحاظ سے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ HEC کو بھی انوالو رکھا جائے؟ میں عرض کرتا ہوں سر, اس میں یہ ہے کہ سر لیگل ایجوکیشن کے جو ہے نا وہ 5 اسٹیک ہولڈرس ہیں. ایک ہماری جو ہے پاکستان بار کونسل ہے, اس کے نیچے پروونشل بار کونسلز ہیں, ان کا ڈائریکٹلی لور ہے آفٹر امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ جو ہے. اس کے بعد جو ہے جو ایجوکیشن ہے وہ سبجیکٹ ہے, فلی امپاورڈ سبجیکٹ ہے صوبوں کا. تو تیسرا جو اس میں اسٹیک ہولڈر ہے وہ متعلقہ یونیورسٹیز ہیں. چوتھا اسٹیک ہولڈر جو ہے HEC ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ پیرل آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو ڈفرینٹ ججمنٹس آتی ہیں وہ بھی اوبیسلی جب ان کا افیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. میں نے سر بطور چیئرمین لیگل ایجوکیشن جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لانے کے لیے اور کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے اور اس کو اسٹریم لائن اور ان لائن کرنے کے لیے ساری چیزوں کی کو ہم نے ایک ابھی کانفرنس 16 جو ابھی جون آ رہا ہے اس کو بلائی ہے. اس میں ہماری پروونشل جوڈیشری اس کی بھی نمائندگی ہوگی, آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی ہوں گے, اور اسی طرح سے ہمارے تمام اسٹیک ہولڈر اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہم نے بلایا ہے. چونکہ اس میں جو ایک اس ججمنٹ کے پیرا 12 اور 13 میں ایک چیز ہے کہ بچوں کی ٹریننگ کروائی جائے. اب دیکھیں کہ میسو ایک تعداد ہو گئی ہے. جس زمانوں کی آپ سر بٹ صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت بار کی تعداد بہت کم تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ 1,26,000 تو صرف صوبہ پنجاب میں تعداد ہے. اساتذہ کی تعداد کم ہے. سینئرز کی جو لیجنڈز ہیں ہمارے جو بچوں کو سکھاتے ہیں ان کے آفسز میں جگہ نہیں ہے اور کوئی اس طرح کی اپرچونٹیز نہیں ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بہترین وکیل بن سکیں اور بہترین انداز میں سیکھ سکیں اور پھر عدالتوں کو بہترین اسسٹنس دے سکیں. تو اس میں ہم نے جو ہے بچوں کی پروفیشنل ٹریننگ کا سلسلہ شروع کروایا ہے. ہم نے پچھلے لاسٹ بجٹ میں پنجاب بار کونسل میں اپنے جو محدود سورسز ہیں اس میں سے 55 ملین جو ہے روپیز اس میں رکھوا کے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہم نے سینٹر آف ایکسیلنس رکھا ہے, جس میں بچوں کی ٹریننگ کروائی جائے گی اور ان کو ایک بہترین انڈیوسمنٹ کے لیے اس کے لیے پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا انرولڈ اور جو آئندہ سے انرول ہوں گے. 30 اگست 2018 کے بعد اس ججمنٹ کے آنے کے بعد جتنی انرولمنٹ ہوئی ہے اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے ٹریننگ لازم ہے. تو اس کے لیے ہم نے ٹریننگ تو ایز اے لاسٹ لا ایجوکیشن بھی ہے وہ ٹریننگ کا, اور پھر اس کے بعد جو آپ کسی وکیل کے ساتھ اس میں پیریڈ ہوتا ہے پریویلیج کا وہ بھی ہے. آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ انٹیمیٹ کرتا ہے بار کونسل کو کہ آئی ہیو بین پاس لا گریجویشن, تو اس کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. نہ تو وہ اس 6 مہینے میں کسی سینئر کے پاس جگہ ہوتی ہے کہ اس سے کچھ سیکھ سکے. وہ ایک فرینکلی سپیکنگ ایک فیک لسٹ ساتھ لگا دیتے ہیں کہ یہ کیسز میں نے کنڈکٹ کیے ہیں, اور جب ہم بچوں کو انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے پاس پریکٹیکلی کچھ بھی بتانے کو نہیں ہوتا. تو اس سے بڑی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی ہوتی ہے. اور پھر جو آئے دن ہماری عدالتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں
کہ کسی کورٹ میں جو ہے کبھی کلائنٹ کے ساتھ کسی وکیل کا جھگڑا ہوا، کبھی کسی پبلک فنکشنری کے ساتھ جھگڑا ہوا، یا کبھی کسی جوڈیشل آفیسر کے ساتھ، تو یہ ہمارے سب کے لیے، خاص ہمارے سینئر بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو شرمندگی بھی ہوتی ہے. اس کو ہم نے بہتر کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک ادارہ بنایا جس کا نام سینٹر آف ایکسلنس رکھا ہے. اور ہسٹری میں پہلی مرتبہ، جیسے پولیس کے پاس قائد اعظم پولیس میڈل اور پنجاب پولیس میڈل ہوتے ہیں، اسی طرح سے جیسے آرمی کے اندر جو ہے ستارہ جرأت ہے یا نشان حیدر ہے یا دوسرے میڈلز ہیں، اس میں ہم نے پہلی مرتبہ 2 جو ہے ایوارڈ ہم نے مقرر کیے ہیں کہ جو بچے اس ٹریننگ میں ٹاپ کریں گے ہم ان کو قائد اعظم محمد علی جناح ایوارڈ سے اس کو دیں گے، اور جو دوسرے نمبر پہ ہوگا اس کو ہم علامہ محمد اقبال ایوارڈ اس کو دیں گے. اور 3 ہم نے اس میں ایوارڈ جو ہیں وہ آپشنل رکھے ہیں کہ وہ ہم اپنے جو لیگل فرٹرنیٹی کے لیجنڈز ہیں ان کے نام سے ہم ٹائم ٹو ٹائم منسوب کریں گے، اور ایک بڑا زبردست ایک خوبصورت سرٹیفکیٹ، اس کی کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیں گے. ایک ہم نے رجحان پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کمپٹیشن ہو اور ایک ادارے کا زبردست ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر ریفلیکشن ہو، اس کو ریسرچ آتا ہو، اس کو ایتھکس کورس کے آتے ہوں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دی کلائنٹ، ہاؤ ٹو ایڈریس ٹو دی کورٹ، یہ سکلز اس کو ساری آنی چاہیے، اس کو پلیڈنگ اس کی اچھی ہونی چاہیے. ان چیزوں کے اوپر پریکٹیکلی جو وکیل ہے اس کے لیے جو ریفارمز ہیں وہ لے کے ہم آنا چاہتے ہیں، تاکہ بہترین اسسٹنس ملے گی تو بہترین انصاف ہو سکے گا. اور بٹ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں معاشرے جو ہیں وہ انصاف کی بنیاد کے اوپر چونکہ کھڑے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی دنیا میں جتنے انقلاب ایون آئے ہیں آپ دیکھیں کہ کبھی بھوک کی وجہ سے انقلاب نہیں آیا، یا جیسے آج کل کرونا کے حالات ہیں، کبھی ایسی چیزوں سے انقلاب نہیں آیا پوری دنیا میں. پوری دنیا میں جب بھی کبھی انقلاب آیا ہے وہ انصاف کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہے. تو بینگ آفیسر آف دی کورٹ، جو وکیل کا کردار ہے وہ بڑا وائٹل ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو واحد دنیا میں طبقہ ہے جس کو لرنڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو یہ عالم فاضل طبقہ صرف لکھنے سے نہ ہو، جج بینچ میں، تو وہ مطلب صرف وہ اس کو لکھنے سے لرنڈ کاؤنسل نہیں ہو، وہ اس اپنے بیہیویئر سے، اپنے جو ہے اپنی سکل سے، اپنی قابلیت سے، اپنی استعداد سے نظر بھی آئے کہ یہ ایک واقعی لرنڈ طبقے کا کوئی پارٹ ہے. تو اس کو ہم پروفیشن کی خوبصورتی بنانے کے لیے بچوں کی ٹریننگ کا سلسلہ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں.